یہ مزدلفہ کے اندر موجود خیمے ہیں، مگر ان کا نام جو ہے وہ نیو مینا کے نام سے رکھا گیا ہے۔ موجود یہ مزدلفہ کے اندر ہے، مگر ان کا نام نیو مینا کے نام سے رکھا گیا ہے۔ تو یہ وہی خیمے ہیں جن میں حجاج کرام آباد ہوتے ہیں، انہیں کے یہ گھر بنائے جاتے ہیں، یہاں پر آ کر وہ رہائش کرتے ہیں، یہاں پر ہر چیز ان کو، ہر سہولت یہاں پر ملتی ہے، کھانا پینا، اے سی، ہر چیز یہاں پر وہ ان کو موجود ہوتی ہے۔ تو ابھی انہی خیموں کے بعد آگے ایک ہماری اور زیارت آنے والی ہے، وادی محسر، وادی محسر کے نام سے بھی اور وادی محسر کے نام سے بھی وہ وادی جانی جاتی ہے۔ یہ وادی کون سی وادی ہے، یہاں پر کیا ہوا تھا؟ تو حضرت محترم تو بچوں فرمائیے گا کہ وہ وادی جہاں پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا تھا، قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ الفیل کے اندر موجود ہے کہ ابرہ نامی ایک بادشاہ تھا جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں خانہ کعبہ کو شہید کروں گا، خانہ کعبہ کو گرانے کی صورت میں، شہید کرنے کی اس صورت میں یہاں پر آیا ہاتھیوں کا لشکر لے کر۔ تو اللہ پاک نے پھر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اس کو دکھایا کہ میں اپنے گھر کی حفاظت کسی بھی ذریعے سے کر سکتا ہوں۔ اب کس کے ذریعے حفاظت فرمائے گی؟ ابابیل کے ذریعے۔ ابابیل پرندہ آپ کو پتا چھوٹا سا پرندہ ہے، حرم شریف کے اوپر بھی اڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وادی جو ہے یہ آگے سے رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سا اس کا کچھ حصہ بنا ہوا ہے وادی محسر کا۔ تو ابابیل نے اپنی چونچ کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھروں سے برسات کی اوپر سے، وہ جو پتھر ہے انسانی جسم کے اندر سے ہوتے ہوئے، ہاتھیوں کے اندر سے ہوتے ہوئے وہ زمین پر گرتے تھے، اور اسی طرح ان ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کیا گیا۔ جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ حصہ بنا ہوا ہے آگے مینا کے بورڈ کا، یہ سارا وادی محسر کا حصہ ہے جہاں پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا تھا، اور یہاں پر حاجیوں کا رکنا بھی منع ہے، استغفار کر کے یہاں سے گزر جانا چاہیے جہاں پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا۔ تو حضرت محترم یہ آگے جیسی آپ کو بلو کلر کا یہ بورڈ نظر آ رہا ہے جہاں پہ لکھا ہوا مینا سٹارٹ ہیئر، یہاں تک وہ وادی کا حصہ ہے رائٹ سائڈ پہ آپ کے۔ تو یہاں پر حاجیوں کا رکنا منع ہے، یہاں پر خیمے بھی نہیں لگائے جاتے۔ تو ابھی ہم یہ بورڈ کراس کر لیا ہم نے، اور مینا کے اندر ابھی ہم موجود ہیں، مینا کے اندر ابھی ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آپ کے رائٹ پہ، آپ کے لیفٹ پہ جو آپ کو یہ خیمے نظر آ رہے ہیں یہ مینا کے خیمے ہیں۔ حج کا جو پہلا دن اور رات گزاری جاتی ہے وہ اسی مینا کے اندر یہاں پر گزاری جاتی ہے، انہی خیموں کے اندر، اسی جگہ پر۔ اب مینا کے اندر ایک اور زیارت ہمارے پاس بالکل قریب موجود ہے، آپ کے لیفٹ سائڈ پر موجود ہوگی، مقام اسماعیل علیہ السلام، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر اللہ پاک کے حکم سے قربانی کے لیے لائے تھے۔ تو حضرت محترم کہا جاتا ہے کہ اسی کے دامن میں، اسی پہاڑ کے کئی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لائے تھے۔ ابھی یہ یلو کلر کی آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اسی کے بالکل آگے پہاڑ پر دیکھیے ایک چھوٹا سا مینار، ایک گنبد بنا ہوا، سورج کے بالکل نیچے دیکھیے، پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا ایک مینار، ایک گنبد بنا ہے۔ اب اس مینار اور اس گنبد کو کچھ نہ سمجھیے گا، صرف ایک نشانی کے طور پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی کے پہاڑ کے اوپر کہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لائے تھے، اللہ پاک کا حکم ہوا تھا کہ قربانی کیجئے، اپنے بیٹے کو قربان کرے میری راہ میں۔ تو وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے سوچا نہ سمجھا، وہ اللہ کے حکم پر آ چلے، انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کر آئے۔ جب اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کو چلاتے تو حضرت محترم وہ چھری نہیں چل پا رہی، کیونکہ ایک نازک جو گردن ہے دھاگے سے بھی کٹ جاتی ہے مگر اس چھری سے نہیں کٹ پائی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے آواز ہے، عرش مولا سے آواز ہے کہ ہم نے آپ کی یہ قربانی کو قبول کر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے مینڈا، بکرا، یہ بھیڑ، اپنی زبان میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو لایا جائے۔ تو جب وہ وہاں سے لے کر آئے جنت سے، اس مینڈے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ لٹا دیا گیا۔ جب چھری کو چلایا گیا تو چھری چل گئی، اور جب آنکھوں سے پٹی کو اتارا گیا تو اس مینڈے کی قربانی ہوگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے سب کچھ ہوا کہ قربانی بھی ہوگی، مگر آپ کے جو بیٹے تھے وہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ تو حضرت محترم یہ بھی ایک امتحان تھا ان کے لیے، نبی کے لیے ایک امتحان تھا کہ انہوں نے، اللہ پاک نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کیجیے، مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر دوں گا، اللہ کی راہ میں وہ اپنے آپ کو، سب کو، اپنے گھر والوں کو قربان کرنے پر ہوتے تھے۔ تو حضرت محترم یہ وہی مقام تھا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لائے۔ تو ابھی ہم مینا کے اندر موجود ہیں، ہمارے رائٹ لیفٹ سائڈ پہ دونوں یہاں پر خیمے موجود ہیں، بالکل ہمارے سامنے دو زیارت بالکل ایک ساتھ موجود ہیں۔ سامنے ایک مسجد آپ کو نظر آئے گی جس کے مینار بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس کا نام ہے مسجد خیر۔
یہ وہ مسجد ہے جہاں پر 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز کو ادا کیا اور وہاں پر ان کی قبر مبارک موجود ہیں۔ اب دیکھیے قبر مبارک ابھی اصلی حالت میں موجود تو نہیں ہے، مگر روایت کے اندر الفاظ ملتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے نماز کو بھی ادا کیا تھا اور ان کی قبریں بھی وہاں پر موجود ہے۔ جیسے ہی فلائی اوور کے اوپر گاڑی چڑھے گی آپ کے لیفٹ سائڈ پر وہ مینار بھی آپ کو نظر آئیں گے اور اس کی زیارت بھی ہوگی مسجد کی۔ اسی کے بالکل سامنے دیکھیے گا 4 منزلہ جو آپ کو برج نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اسی کے اوپر ایک وائٹ کلر کا بڑا خیمہ بھی لگا ہوا، وائٹ کلر کا جس پر بڑا خیمہ بھی لگا ہوا، اسی کے اندر 3 جمرات ہیں۔ پہلے آپ مسجد کی زیارت کیجئے آپ کے لیفٹ سائڈ پر، جس کا نام ہے مسجد خیر، اور اسی کے ساتھ 4 منزلہ ایک عمارت بنی ہوئی جس کے اوپر سفید رنگ کا ایک بڑا خیمہ لگا ہوا ہے۔ بالکل آپ کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے اس میں وائٹ کلر کا ایک بڑا خیمہ بھی لگا ہوا ہے۔ اسی کے اندر جب جاتے ہیں تو یہ شیطان نظر تو نہیں آتا، یعنی کہ وہ ایک دیوار بنی ہوئی جس کا یہاں پر عکس نظر آیا تھا، تو حضرت محترم وہاں پر جا کے لوگ جو ہے حجاج کرام وہاں پر رمی کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ آپ کے بالکل لیفٹ سائڈ پر وہ موجود ہے، وائٹ کلر کا جو خیمہ لگا ہوا ہے اسی بلڈنگ کے اندر۔ چلیں ابھی رائٹ سائڈ پہ دیکھیے، ماشاءاللہ سے سبحان اللہ کیجیے گا، مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا خیموں کا شہر دیکھیے، جہاں جہاں یہ نظر جائے گی آپ کو سفید رنگ کے یہ خیمے خیمے نظر آئیں گے، جہاں پر حجاج کرام خوش قسمت لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوتے ہیں، اللہ پاک یہاں پر یہ مہمان بن کر آتے ہیں اور انہی خیموں کے اندر وہ رہائش کرتے ہیں۔ تو انہی خیموں پر نظر ڈالتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ پاک آنے والے سال میں حج کے دنوں میں ہمیں بھی یہاں پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی خیموں کے اندر ہمارا نام بھی آ جائے اور انہی خیموں کے اندر ہم بھی آباد ہوں۔ یہ مینا کے آگے سامنے دیکھیں گے مزدلفہ کے یہ سارے خیمے یہاں سے آپ کو اونچائی سے نظر آ رہے ہیں، آپ کے لیفٹ سائڈ پر بھی خیمے ہیں، رائٹ سائڈ پر بھی یہاں پر خیمے موجود ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والے سال میں اللہ پاک ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے۔